السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد عباس جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، پنجاب میں آئینی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، جہاں ایک طرف تو حمزہ شہباز نے بقول گورنر پنجاب گورنر ہاؤس پر قبضہ کر کے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا، وہیں دوسری جانب گورنر نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفیٰ غیر آئینی قرار دے کر مسترد کر کے کابینہ بحال کر دی، اور تحریک انصاف نے اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے وزارت اعلیٰ کا حلف لینے کے عدالتی حکم کے خلاف عدالت میں اپیل بھی دائر کر دی ہے، جسے سماعت کے لیے منظور بھی کر لیا گیا۔ اس حوالے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا موقف بھی سامنے آیا ہے، اور وہ بھی کچھ اہم تفصیلات ہیں جن کا مکمل احوال آپ کے گوش گزار کریں گے۔ دوسری جانب سعودی عرب میں لگنے والے چور چور کے نعروں پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا موقف بھی سامنے آ چکا ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر ایسے احتجاج کا اہتمام کرنے یا ایسے کسی عمل کے بارے میں سوچنے سے ہی انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسی متبرک جگہ پر کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی سے متعلق احکامات ہرگز نہیں دے سکتے، اور عمران خان نے شکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کا لازمی جز قرار دیتے ہوئے اپنے اوپر لگنے والے تمام تر الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ اس معاملے پر تفصیلی گفتگو کریں گے، اور سعودی عرب کی جانب سے اسی واقعے سے جڑے کچھ پاکستانیوں کی گرفتاری کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، جس کے بعد یہ باتیں بھی زبان زدعام ہیں کہ ایک حکومت وہ تھی جو جیلوں میں قید پاکستانیوں کے لیے سعودی عرب سے گزارشات کرتی تھی، اور ایک حکومت یہ ہے جو پاکستانیوں کو جیلوں میں ڈلوانے کے لیے سرگرم ہے۔ اس معاملے پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسری جانب سعودی عرب میں ہونے والی اہم سرکاری ملاقاتوں میں پاکستان کی عدالتوں سے مفرور اور اشتہاری ملزموں کی شرکت نے ایک بار پھر پاکستانی قوم کی غیرت کو للکارا ہے اور آئین پاکستان کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ دن رات کام کرنے والی عدلیہ اس معاملے پر بھی کوئی ایکشن لے گی یا نہیں۔ عمران خان نے امریکی سفیر کے مراسلے پر تحقیقات کے لیے چیف جسٹس اور صدر پاکستان کو خط لکھ دیے ہیں۔ ساتھ ساتھ عمران خان کی جانب سے مئی کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ کی کال بھی دے دی گئی ہے، جس کے بعد بہت سارے لوگوں کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ معاملہ کتنا اہم ہے اس کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے، اور سب سے آخر میں عالمی منظرنامے سے اہم خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بھارت میں بدترین مسلمان مخالف فسادات پھوٹنے کے بعد 2 ریاستوں میں کرفیو لگ چکا ہے، اور مسلسل بھارت میں مسلمانوں پر جبر و ستم کے ہتھ کنڈے اپنائے جانے پر عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی بھی قابل افسوس ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آغاز کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کہ حمزہ شہباز نے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا ہے، لیکن حلف لینے کے لیے گورنر ہاؤس پر گورنر کی مرضی کے خلاف قبضہ کیا گیا، جس کے لیے ظاہر ہے نون لیگ کو پنجاب پولیس اور بیوروکریسی کی مکمل معاونت حاصل تھی، اور گورنر ہاؤس میں گورنر کو ہی لا تعلق کر دیا گیا، جس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے حمزہ شہباز سے حلف لیا۔ اس تقریب سے پہلے پولیس نے حفاظتی اقدامات کے طور پر گورنر ہاؤس کو 1400 اہلکار اور افسران کی مدد سے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، اور کسی بھی قسم کے عوامی احتجاج سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری واٹر کینن جیسی سہولیات سے لیس کر کے گورنر ہاؤس کے گرد تعینات کر دی۔ ایسے ماحول میں اگر حمزہ شہباز نے وزارت اعلیٰ کا حلف لے بھی لیا تو ایک عام پاکستانی کی نظر میں اس عہدے کی اخلاقی حیثیت کیا ہوگی، اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد بیوروکریسی نے بھی اپنا جادو دکھایا اور عثمان بزدار کو بطور وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی کرتے ہوئے حمزہ شہباز کا وزیر اعلیٰ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جس کے بعد حمزہ شہباز کو اختیار کی منتقلی کا عمل بظاہر
بظاہر مکمل ہو گیا ہے، لیکن گورنر پنجاب نے اسی دوران وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفیٰ غیر آئینی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور سابق پنجاب کابینہ کو بحال کر دیا۔ اس فیصلے کی آئینی حیثیت کیا ہوگی، اس کا فیصلہ بھی عدالتوں نے ہی کرنا ہے، جبکہ تحریک انصاف نے نہ صرف حمزہ شہباز کا وزارت اعلیٰ کا نوٹیفیکیشن عدالت میں چیلنج کر دیا ہے، بلکہ اس سے پہلے حمزہ شہباز کے حق میں سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف بھی اپیل دائر کر دی، جس میں موقف اپنایا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے وزارت اعلیٰ پنجاب کا حلف لینا نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ غیر قانونی بھی ہے۔ یہ اپیل بھی سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے اور لارجر بینچ کی تشکیل کا بھی عندیہ دے دیا گیا، جو عید کے بعد وجود میں آئے گا اور سماعت کا باقاعدہ آغاز کرے گا۔ جب تک حمزہ شہباز پوری طرح حکومت میں پنجے گاڑ چکا ہوگا، کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا جس کی لاٹھی اس کی بھینس؟ تو پھر آئین کس لیے؟ ہم نے کتابوں میں تو یہی پڑھ رکھا ہے کہ کسی بھی جمہوری حکومت کو سب سے پہلے جہاں سے حکمرانی کا آئینی جواز حاصل کرنا ہوتا ہے وہ اپوزیشن ہوتی ہے۔ اگر اپوزیشن کسی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی اور اس کے پاس تو پھر اخلاقی جواز نہیں رہتا کہ وہ حکومت کرے، لیکن یہاں تو پوری گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے۔ وفاق اور پنجاب میں اپوزیشن نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ ان حکومتوں کو ماننے سے انکاری ہے۔ ایسی حکومتیں کتنی دیر چل سکتی ہیں یا کتنی دیر چلائی جا سکتی ہیں، اس کا فیصلہ بھی ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے منحرف اراکین کی جانب سے بھی اہم بیان سامنے آیا ہے، کیونکہ پنجاب حکومت تو کھڑی ہی منحرف اراکین کے بل پر ہے۔ مسلم لیگ نون کے پاس تو سادہ اکثریت ہی نہیں تو آئینی جواز کیا ہوگا اور کہاں ہوگا؟ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے منحرف اراکین سے متعلق فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس 30 دن کا وقت ہوتا ہے اور وہ آئین کے مطابق اسی دورانیے میں کیس کی کارروائی مکمل کریں گے۔ منحرف اراکین کے خلاف کارروائی کو لٹکایا گیا تو قوم سمجھدار ہے، قوم سمجھ جائے گی کہ کس کی ایمان پر ایسا کیا گیا۔ منحرف اراکین کے خلاف کارروائی سے کس کی حکومت گر سکتی ہے اور کون نہیں چاہے گا کہ منحرف اراکین کے خلاف کارروائی ہو۔ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم 2008 کے الیکشن کے بعد جب واضح برتری حاصل نہیں کر سکے تو پنجاب میں کاف لیگ کا فارورڈ بلاک بنا کر کام چلاتے رہے۔ اس بار بھی کچھ ایسا ہی سوچا جا رہا ہے، لیکن کب تک؟ آخر کب تک ایسے کام چلائیں گے؟ بالآخر عوام کے پاس جانا تو پڑے گا، اور عوام اس کے ساتھ ہے جو آج بھی عوام میں کھلے عام گھوم پھر رہا ہے۔ ایک طرف موجودہ حکمرانوں کے چور ہونے کی گواہی لوگ دربار رسالت میں دے رہے تھے تو دوسری طرف عمران خان اسلام آباد میں لوگوں میں گھوم رہے تھے۔ اسی عوام کے پاس آپ کو بھی جانا ہے اور الیکشن لڑنا ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر 1 سال حکومت کر بھی لی تو کون سا ایسا تیر چلا لیں گے جو پچھلے 30 سال میں آپ نہیں چلا سکے؟ سعودی عرب میں پیش آنے والے واقعے کے بعد پہلی بار عمران خان کا موقف سامنے آیا، جس میں انہوں نے ایسی کسی بھی کارروائی کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ دربار رسالت میں ایسے اقدامات ترتیب دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ عشق کے بغیر مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایسی حرکت کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب موجودہ حکمرانوں کے خلاف چور چور کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، اس وقت وہ اور ان کی پارٹی شب دعا منانے میں مصروف تھے، لیکن موجودہ حکمران جہاں بھی جائیں گے لوگ انہیں اسی طرح خوش آمدید کہیں گے، کیونکہ یہ سب ان کے اعمال کی سزا ہے۔ سعودی عرب والے واقعے کے بعد ہماری مذہبی اور سیاسی جماعتیں، بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے علماء اور امام مسجدوں نے ملک کے مختلف علاقوں میں جب عمران خان کے خلاف نماز جمعہ کے بعد دعائیں کروانا شروع کی تو عوام کی جانب سے انتہائی شدید رد عمل دیکھنے میں ملا۔ کئی جگہوں پر لوگوں نے امام مسجد کو پکڑ کر مارنے کی کوشش بھی کی، اور کئی مقامات پر ایسے اماموں کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھنے سے ہی انکار کر دیا۔ ہماری سیاسی اشرافیہ اس معاملے کو کہاں تک لے کر جانا چاہتی ہے، یہ فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے، لیکن یہ سمت درست ہرگز نہیں۔ اس سمت پر اگر آگے بڑھتے چلے گئے تو خانہ جنگی کی سی صورتحال کا سامنا بھی خارج امکان نہیں ہے۔ کیا ایسی صورتحال میں ہمارے سیکیورٹی کے ادارے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھ
پائیں گے، ایسی صورتحال میں دن رات کام کرنے والی عدلیہ کا کام بھی کافی حد تک بڑھ جائے گا۔ پھر بھلے آپ سارے اراکین پیسے یا دباؤ کے بل بوتے پر خرید لیں، تب بھی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ایسی صورتحال سے بچنا بہت ضروری ہے۔ سعودی عرب میں ہونے والی اہم سرکاری ملاقاتوں میں مبینہ طور پر 2 ایسی شخصیات بھی موجود تھیں جو پاکستان سے اشتہاری اور مفرور ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ کس کے ایما پر ہوا؟ کس نے ہونے دیا؟ اس کا جواب ہماری دن رات کام کرنے والی عدلیہ دے سکتی ہے تو وہ دے دے، یا ہمارے اہم ادارے دے سکتے ہیں تو وہ دے دیں۔ عوام جواب کی منتظر ہے۔ آپ جواب نہیں دیں گے تو قیاس آرائیاں اور زیادہ بڑھیں گی، افواہیں پھیلیں گی جو یقیناً آپ کے لیے بھی بہتر نہیں ہوں گی۔ جب حکومت ایسی حرکتیں کرے گی تو پھر لوگ احتجاج تو کریں گے۔ آپ کہاں لوگوں کو چپ کروائیں گے؟ کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف کی پٹیشنز عدالتوں میں زیر التوا ہیں، جبکہ نون لیگ کی پٹیشن صبح آتی ہے تو شام تک فیصلہ آ جاتا ہے؟ کیا لوگ اندھے ہیں؟ کیا یہ انصاف ہے؟ اب لوگوں کو سمجھ آتی جا رہی ہے کہ ہمارا نظام عدل دنیا بھر میں 130ویں نمبر پر کیوں ہے، کیوں غریب عوام کے وسائل پر پلنے والے ادارے اپنا کام کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو لوگوں میں بے چینی پیدا کر رہے ہیں۔ اسی بے چینی کو زبان دینے کے لیے لوگ عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسے نکالا گیا تو وہ اپنے گھر چلا گیا، لیکن عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ ابھی بھی لوگ اس کی کال کے منتظر ہیں۔ مئی کے آخری ہفتے میں اسلام آباد کی کال آئے گی۔ عمران خان 20 لاکھ افراد کو اسلام آباد میں اکٹھا کرنے کے دعوے دار ہیں۔ پنجاب میں حمزہ شہباز، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاق میں شہباز شریف انتظامیہ پوری کوشش کرے گی کہ زیادہ لوگ تحریک انصاف کے احتجاج میں شمولیت نہ کر پائیں۔ اس سب کے باوجود صرف اسلام آباد کے مقامی لوگ ہی نکل آئیں تو عمران خان کا جلسہ ان تمام حکومتی پارٹیوں سے بڑا ہو جاتا ہے۔ مئی کا آخری ہفتہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان میں ضمانتیوں کی حکومت رہے گی یا نئے الیکشن ہوں گے۔ یہی ہفتہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا کہ ہمیں بھکاری حکمرانوں کے ساتھ چلنا ہے یا خوددار قوم کے طور پر لوگوں کے سامنے آنا ہے۔ یہ ہفتہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے اہم ہفتہ بننے جا رہا ہے۔ جو لوگ اس احتجاج میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر ہر قسم کے حکومتی جبر کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر لیں، کیونکہ حکومت ایک بار پھر ایسے حکمرانوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے جن کے ہاتھ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے خون سے رنگے ہیں، جو ہمیشہ اپنے سیاسی مخالفین کو طاقت کے زور سے دبانے پر یقین رکھتے ہیں۔ اب عالمی منظرنامے سے آپ کو بتائیں کہ ایک جانب تو اسرائیل نے ایک بار پھر ظلم و جبر کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، تو دوسری جانب ہندوستان بھی تیزی سے خانہ جنگی کی طرف گامزن ہے۔ نامساعد معاشی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے ہندوستان کی فاشسٹ پارٹی بی جے پی نے مسلمانوں پر ایک بار پھر اپنی طاقت آزمانا شروع کر دی۔ حکومتی نشے میں دھت بھارتیہ جنتا پارٹی نے اتر پردیش میں مسلمانوں کی بستیاں غیر قانونی قرار دلوا کر گرانے کا آغاز کر رکھا ہے اور مساجد پر لگے لاؤڈ سپیکر کو بھی اتارنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں سکھوں کو تنگ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور خالصتان زندہ باد کے نعرے اب بھارتی پنجاب میں کھلے عام گونجنے لگے ہیں۔ یہی حالات رہے تو وہ دن دور نہیں جب بھارت خانہ جنگی کا شکار ہو کر اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ جائے گا۔ لیکن ان تمام معاملات پر عالمی برادری کی ہمیشہ کی طرح پراسرار خاموشی کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیں کہ اللہ کریم ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب کرے اور اس ملک پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرمائے تاکہ یہ بے چینی اور بے یقینی کی فضا کا خاتمہ کرتے ہوئے یہ ملک ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے۔ اللہ حافظ۔